علی وقت قاری صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یزید کے بارے میں اکابرین امت کی کیا رائے تھی؟ اصل اکابرین امت اس پر لعنت بھیجتے رہی اور ہمیں بھی لعنت بھیجنی چاہیے، اور وہ ہے بھی لعنت کے قابل۔ آپ کے بیٹے کو کوئی تھپڑ مارے اور آپ سے آ کے اظہار محبت کرے تو آپ مانیں گے اسے؟ نہیں نہ مانیں۔ تو اس نے رسول اللہ کے صاحبزادے کے ساتھ کیا کچھ کیا، جبکہ یہ وہ پوزیشن تھی کہ جب کربلا میں امام حسین خطبہ در خطبہ دے رہے تھے، خطبہ در خطبہ، وہ کیا تھا؟ وہ اپنی جان کے لیے نہیں تھا، وہ اس لیے تھا کہ حجت تمام ہو جائے، ان کو کوئی فرق نہ رہے، یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ آپ جا کے فرماتے تھے کہ اے لوگوں، کیا اس وقت زمین پر نواسۂ رسول میرے علاوہ کیا کوئی دوسری ہستی موجود ہے جس کی رسول اللہ سے اتنی قرابت ہو؟ خاموش۔ آپ فرماتے تھے کیا میرے علاوہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اس سے جنگ کرنا ایسا ہے کہ جیسے مجھ سے جنگ کرنا، اس سے صلح کرنا ایسا ہے جیسے مجھ سے صلح کرنا؟ کوئی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کرنا تھا جنہوں نے کیا۔ یزید کے بارے میں امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے سوال کیا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جس پر اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے اس پر میں کیوں نہ لعنت کروں؟ ٹھیک ہے۔ تو یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امام حسین کے قتل کے ذریعے تکلیف پہنچائی، اس تکلیف کی روح سے وہ کافر ہے، اور حضور شیخ الاسلام نے اس 10 محرم کے خطاب میں پوری قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس کا کفر ثابت کیا۔ اور یزید کے بارے میں یعنی امام احمد بن حنبل کی رائے ہے کہ وہ کافر بھی ہے، اس پر لعنت بھی کی جانی چاہیے۔ ہر کوئی لعنت کرتا ہے۔ آپ نے چونکہ پوچھا تو میں چند ایک لوگ بڑے بڑے جو نام ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ ابھی سب سے پہلے دیکھیے، خود حضرت امام حسین کا موقف لے لیتے ہیں۔ حضرت امام سر الشہادت ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز کی کتاب ہے سر الشہادت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان سے جب پوچھا کہ امام حسین کے بارے میں تو آپ بیعت کیوں نہیں کر رہے، تو امام حسین نے فرمایا لأنہ کان فاسقا، وہ تو فاسق ہے، میں اس کی بیعت کیسے کر لوں؟ اور ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ جب امام حسین سے بیعت طلب کی ولید بن عتبہ نے، جو مدینہ کا گورنر تھا یزید کی حکومت کے دور میں، مدینہ کا گورنر تھا، یزید نے ولید کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت لو۔ حضرت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر مسجد نبی میں موجود تھے، اس نے پیغام بھیجا کہ آ جائیں۔ تو جب امام حسین آئے اور سارا معاملہ ہوا تو امام حسین نے فرمایا کہ یہ امر اعلانیہ ہونا چاہیے، چھپ کے کیوں بیعت لے رہے ہیں کمرے میں؟ انہوں نے فرمایا آپ علل اعلان مسجد نبی میں آئیں اور بیعت طلب کریں، میں اپنا موقف وہاں بتاؤں گا۔ سمجھ گئے؟ تو یہاں امام حسین نے فرمایا کہ وہ فاسق ہے اور وہ شرابی ہے اور وہ ظالم ہے، 3 اس کے وصف بتائے۔ ابھی شہادت تو نہیں ہوئی تھی، خود امام حسین بتا رہے ہیں۔ تو ان کے قیام کی وجہ کیا تھی؟ وہ فاسق ہے، علل اعلان فسق کرتا ہے، وہ شرابی ہے، علل اعلان شراب پیتا ہے، اور وہ ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے۔ تو ان تینوں کوالٹیز رکھنے والے کے ہاتھ پر میں اپنا ہاتھ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ یہ امام حسین نے فرمایا۔ سر الشہادتین صفحہ نمبر 36 پر یہ موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ، اب دیکھیے آپ اندازہ کر لیں کہ اس پر لعن طعن کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ حضرت عائشہ کی وفات کے بعد قتل امام حسین ہوا۔ حضرت عائشہ اپنے دور میں فرماتی تھیں کہ لا بارک اللہ فی یزید، اللہ یزید کی عمر میں برکت نہ دے۔ اتنا تو اس کا ذکر رسول اللہ نے کر کر کے بیان کر دیا تھا کہ یہ قتل کرے گا امام حسین کو، کہ سب آل بیت والوں کو اس کا نام پتا تھا۔ اور یہ کہاں پہ آئی ہے؟ ما ثبت من السنہ کتاب کا نام ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 30 پہ آپ فرماتی تھی کہ اللہ اس کی عمر میں برکت نہ دے اور اس پر لعن ہو اور اس پر طعن ہو، برا بلا کہتی تھی۔ آگے چلیے، خود حضرت مولا کا حضرت علی جناب حیدر کرار، حضرت علی کا علامہ سبت ابن جوزی اور مورخ ابن اسیر تاریخ الکامل، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 347، اور تاریخ ابن اسیر یعنی تاریخ الکامل جس کو کہتے ہیں، جلد 4 صفحہ نمبر 14، انہوں نے واضح بتایا، حضرت علی فرمایا کرتے تھے، اور یہ حضرت علی کی کرامت ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے کہ آپ نے پہلے بتا دیا تھا۔ کیسے بتایا؟ آپ ایک دفعہ جا رہے تھے تو عمرو بن سعد مل گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا عمرو بن سعد وہ بدبخت تھا جس نے پہلا تیر چلایا تھا لشکر حسین کی طرف۔ عمرو بن سعد وہ ملا تو حضرت علی نے فرمایا عمرو بن سعد انہو لکی عمر بن سعد یومن وہو شاب، وہ جوان تھا اس وقت، فقالا ویحک یا ابن سعد، اے ابن سعد تیرا برا ہو، تجھ پر افسوس، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب تجھے جنت اور دوزخ کے درمیان اختیار دیا جائے گا اور تو دوزخ کو اختیار کر لے گا۔
یعنی حضرت علی کا یہ موقف ہیں جو پہلے کرامات تصرف کے ذریعے آئے، آگے بھی موقف آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے الفاظ کا خود انتخاب کرنا فاروق صاحب۔ علامہ ابن خلدون، ابن جریر طبری اور ابن اسیر، ان تینوں نے بیان کیا، ان تینوں نے کتاب کے حوالہ میں بتا دوں، تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحہ نمبر 91، تاریخ طبری جلد 2 صفحہ نمبر 229 اور تاریخ کامل لابن اسیر جلد 4 صفحہ نمبر 48، تینوں جگہوں پر بیان ہوا کہ امام حسین اپنے بھائیوں، عزیزوں، اقارب، بچے سب کی شہادت کے بعد جب خود میدان میں اتر رہے تھے نا اپنے خود لڑنے کے لیے، اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو کان کھول کر کہ انہوں نے شیطان کی اطاعت کی یزید کی طرف اور اس کے لشکروں کی طرف اشارہ کر کے، اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا اور فساد برپا کیا، حدود اسلام کو معطل کیا، فے کا مال کھا جاتے ہیں، اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کیا اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کیا، لہٰذا مجھ پر لازم ہے کہ ایسے ظالم اور جابر کے خلاف علم بغاوت بلند کرو اور قیام کرو۔ امام حسین کا اپنا موقف، یعنی اب شہادت سے تھوڑی دیر پہلے اس کے بارے میں اپنا موقف دے دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد علامہ شبلنجی مصری عالم، بہت بڑے محدث، انہوں نے فرمایا یہ ساری باتیں، انہوں نے فرمایا کہ جب یہ خطبہ امام ارشاد فرما رہے تھے جس کا میں نے ذکر دیا، تو بعض نعت بت اندیش جو پیچھے تھے انہوں نے خیموں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا آگ لگانے کے، تو امام حسین نے جلال میں آ کے فرمایا شیطان کے لشکر اپنے ان چیلوں کو کم از کم خواتین سے تو دور رکھو۔ یہ اس کا کردار تھا اور یہ امام حسین کا موقف تھا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین، ان کی کیا رائے تھی وہ سنیں۔ حضرت امام زین العابدین یہ رائے بیان ہوئی ہے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 328۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے حضرت یزید کے پاس، تو آپ نے فرمایا ہمارا اس قوم میں ایسا ہی حال ہے جیسا موسیٰ کا فرعون کی قوم میں حال تھا، وہ ہمارے مردوں کو مارتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یہ امام زین العابدین نے بیان کیا، اور ہمارے مردوں کو اور ہمارے اکابرین کو ممبروں پر لعنت کی جاتی تھی اور گالیاں دی جاتی تھی۔ امیہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پر ممبروں پر سب و شتم کیا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ تھا۔ اس کے بعد ابن کثیر نے لکھا ہے امام زین العابدین کا ایک قول آیت کے تحت، آیت کون سی ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کے تحت امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین جب یزید کے دربار میں پہنچے تو کسی نے گستاخی کی، انہوں نے کہا کہ تمہارا فتنہ معاذ اللہ ختم ہو گیا اور تم کو اللہ نے تمہارے بڑوں کو قتل کر دیا۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے شخص کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ آیت پڑھی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس نے کہا پڑھیے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ مودۃ فی القربى یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں کون ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہوں وہ جس کی مودت تم سے مانگی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور جس کی مودت مانگی گئی اس کے ساتھ کیا کیا وہ آپ لوگ سن لیں۔ حضرت سیدہ سکینہ کا موقف، حضرت سکینہ کا موقف سن لیں۔ یہ کس نے بیان کیا؟ ابن جریر طبری، ابن اسیر، علامہ شبلنجی المصری، انہوں نے بیان کیا، اور کتاب کا نام صفحہ نمبر تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 364، تاریخ کامل ابن اسیر جلد 4 صفحہ نمبر 86 اور نور الابصار صفحہ نمبر 145۔ سنیں کیا کہا حضرت سیدہ سکینہ جو چھوٹی معصوم بچی تھی، آپ فرماتی ہیں ما رأیت رجلا کافرا باللہ خیرا من یزید، میں نے یزید سے بہترین اللہ کا منکر اور کافر نہیں دیکھا۔ جب واقع کربلا ہو گیا تو اس کو خطرہ پڑ گیا کہ اب ظاہر خطوط آ جا رہے تھے کہ نواسے رسول شہید ہو گئے، اور مختار سقفی نے لشکر کشی شروع کر دی تھی اور لوگ خلاف ہونا شروع ہو رہے تھے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اب دربار میں سے ہی لوگ اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر دیا، تو اس نے ڈرامہ رچایا حسن سلوک کا اہل بیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، کھانے پیش کروانا، حسن سلوک، روانگی کروانا، تحائف دینا، یہ سب ڈرامہ تھا۔ تو اس کو حضرت سیدہ سکینہ نے بیان کیا کہ میں نے کوئی کافر نہیں دیکھا جو یزید سے بہتر۔ اب ہمارے کوئی دوست ایسے بھی ہیں وہ آخری چیز لے لیتے ہیں، کس نے بہتر کہا اس سے پچھلا حصہ بھول جاتے ہیں کہ کیا کہا، کوئی کافر ما رأیت رجلا کافر باللہ خیر من یزید، یزید سے بہتر کوئی کافر نہیں دیکھا، کافر کہا۔ تو جب خود
حضرت امام حسین کی صاحبزادی نے کافر کہا تو اس میں دوسری کیا شک رہ گئی؟ اگر نہیں کہا تو ان کتب سے دیکھ لیا جائے کیا موجود نہیں. اس کا حضرت عباس عبداللہ بن عباس چچا کے بیٹے حضور کے واقع کربلا کے بعد یزید کو خط لکھا اور یزید نے جواب میں بڑا محنت اور بڑا خوش آمدی والا خط لکھا، چونکہ اس کے بعد اس کی ساری کوشش یہ تھی کہ معاملات کو دبایا جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو خط لکھا یہ میں بتا دوں تاریخ الکامل جلد 4 صفحہ 50 پر موجود ہے. اب اس کے اندر جو چیزیں انہوں نے یزید کو نومینیٹ کر کے ذمہ دار بنایا، وہ پہلی چیز انہوں نے کہا کہ میں تم سے متنفر ہوں اور نفرت کرتا ہوں. دوسرا آپ نے فرمایا کہ قتل حسین کا ذمہ دار تم ہو. تیسرا آپ نے فرمایا کہ یزید نے قتل حسین کا بالصریح حکم دیا. چوتھا آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں یزید سے اس کے مظالم کا حساب نہیں لیا جا سکتا، یعنی اتنے ظلم اس نے کیے کہ دنیا میں اس سے حساب نہیں لیا جا سکتا، آخرت میں لیا جائے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ بطور عذاب ظاہر یزید کے لیے ذلت اور رسوائی کے خواہاں امیدوار تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کو ذلت اس پر مسلط کرے. اور آخری بات آپ نے فرمائی کیا یزید قتل حسین کے عوض اللہ تیرے ساتھ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب مدین والا سلوک کرے گا. کفار یہ وہ لوگ تھے جو نبیوں کے سامنے آئے، پھر ان پر مختلف عذاب آئے اور قومیں تباہ ہو گئی. یہ ان قوموں کا ذکر ہے. حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے، ان کا موقف سنیں. تاریخ یعقوبی مستند تاریخ جلد 2 صفحہ نمبر 228 پر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم ایسے شخص کی بیعت کر لیں نبا یا من یلعب بالقرور الکلاب و یشرب الخمر، کیا ہم ایسے شخص کی بیعت کر لیں جو بندروں اور کتوں سے کھیلتا ہے؟ یہ اس کے محبوب تو مشورے تھے، بندروں کے ساتھ کھیلنا، کتوں سے کھیلنا. اور کئی روایات میں ایسا ہے کہ بندروں کی لڑائی کرواتا تھا، پھر جو جیت جاتا اس کی سونے کی تاج پوشی ہوتی تھی باقاعدہ. یہ پوری گیم ہوتی تھی اور کہاں ہوتی تھی؟ مسلمانوں کے بادشاہ اور خلیفہ کے محل میں ہوتی تھی قصر. ہم ایسے شخص کی بیعت کر لیں جو بندروں اور کتوں سے کھیلتا ہے اور شراب پیتا ہے اور علل اعلان برائیاں کرتا ہے. اگر ہم یہ کر لیں تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم اللہ کو کیا جواب دیں. عبداللہ بن زبیر کا موقف سنیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر، آپ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت کی خبر سنی تو مختصر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے کیا فرمایا؟ پہلے اسی میں فرمایا امام حسین کے لیے دعائیں کی، دعائیں مغفرت کی، دعائیں رحم کی، اور یزید پر لعنت بھیجی اور ہر اس شخص پر لعنت بھیجی جو قتل حسین پر راضی ہوا. اور دوسرے حصے میں فرمایا خدا کی قسم حسین قرآن کی طرف بلانے والے تھے، گمراہی کی طرف نہیں، یزید گمراہی کی طرف. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے حد گریہ زاری کرنے والے تھے اور روزہ رکھنے والے تھے، جبکہ یزید شراب پینے والا تھا. کمپیریزن کر کے خطبہ دیا. پھر فرمایا آپ اپنی محفلوں کو اللہ کے ذکر سے سجاتے تھے، جبکہ یزید اپنی محفلوں کو شکاری کتوں سے سجاتا تھا. یہ باتیں انہوں نے یزید سے متعلق کہی. اور پھر فرمایا جلد ہی یہ یزید اور اس کا لشکر جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ دیکھ لیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا موقف دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگوں نے بیان کیا، ہر کسی نے، امام قسطلانی نے، ابن ابی شیبہ میں، ابن کثیر نے، اس کے بعد شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے، سب نے بیان کیا کہ 60 ہجری کی حکومت، یزید کی حکومت اور ان نوجوان لونڈوں کی حکومت سے حضرت ابو ہریرہ پناہ مانگا کرتے تھے. اور پناہ کیوں مانگا کرتے تھے؟ چونکہ حضور نے خبر دی تھی کہ اس دور میں، یزید کے دور میں، حسین کا قتل اور شہادت ہوگی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف سن لیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ 60 ہجری کے بعد ایسے لوگ حکومت کریں گے جو نمازیں ضائع کریں گے، شہوات کی پیروی کریں گے، اور اللہ انہیں جلد دوزخ میں پھینک دے گا. اس کے بعد حضرت موکل بن سنان کا نظریہ، صحابی ہے موکل بن سنان الاشجعی، یہ صحابی ہیں. ان کا موقف مستدرک حاکم جلد 3 حدیث کی کتاب صفحہ 522 پر اور طبقات ابن سعد جلد 4 صفحہ 283 پر فرماتے ہیں کہ مجھے یزید جیسے شخص کی بیعت لینے کے لیے میری طرف زبردستی پیغام بھیجا گیا، زبردستی پیغام بھیجا گیا، اور اس کام کے لیے میرا نکلنا میری تقدیر میں لکھ چکا تھا، ورنہ میں خود اس کا قائل نہ تھا. اور وہ ایک ایسا آدمی ہے جو شراب پیتا ہے. اور ایک ایسی بات انہوں نے کی جو اب تک نہیں ہے، انہوں نے لکھا وہ محارم سے نکاح کرتا ہے، یعنی جن عورتوں کے ساتھ شرم نکاح کرنا حرام ہے، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ اور پھپھی کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ نکاح کرتا اور زنا کرتا تھا. پھر حضرت موکل بن سنان نے اس کی دیگر برائیوں کا ذکر کیا. آپ اندازہ کر لیں، یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لے جائیں یزید کے جو
رفقائے کار بنے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ساری کتابوں کے حوالے اگر غلط ہیں تو پھر ٹھیک ہے بات. حضرت منظر بن اپنا زبیر کا پہلے میں بتا چکا ہوں، حضرت منظر بن زبیر صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کسی نے مجھے 1 لاکھ بھیجی، 1 لاکھ درہم، بہت بڑی رقم ہدیہ کیا، اس کے باوجود میں سچ بتانے سے نہیں رک سکتا، اور سچ یہ ہے کہ یہ شرابی تھا اور علی اعلان اپنا گناہ کیا کرتا تھا اور فاسق تھا. یہ ہے کہ اکابرین امت کا نظریہ اس سے متعلق. اور اسی کو امام قرطبی نے بیان کیا، امام قرطبی نے اور علامہ سید آلوسی نے روح المعانی میں بڑی تفصیل سے بیان کیا اس کے یہی ساری چیزیں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں اس کے اپنا لعن کے بارے میں ہر کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے کفر کے بارے میں دو اقوال ہیں کہ کچھ لوگ اس کے کفر پر سکوت اختیار کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ جس میں احمد بن حنبل شامل ہے، وہ اس کے کفر پر بصراحت اس کو کافر ہونے کا کہتے ہیں، اس کی تکفیر کرتی ہیں، ٹھیک. یہ ہے جناب اس کا پورا کردار. اور اگر کبھی موقع ملا تو اس پر اور بھی بہت سارے ریفرنس ہیں، تو اس کو تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. ان حوالہ جات کی روشنی میں ہمارے جو یزید کے پیروکار اور بڑے یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنے والے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ پھر یہ اکابرین جو اب اس میں کوئی امام بھی ابھی نہیں آیا، یہ سب صحابہ کرام، امہات المومنین اور بڑے طبقے کے تابعین، متقدمین تابعین ہیں جن کا یہ موقف سامنے، تو ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے.